السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی جلد دوم سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے تسلیم و رضا کے بندے۔ انسان عجیب قسم کی مشکلات میں مبتلا رہتا ہے اور اسے ان مشکلات کا کوئی مناسب حل سوچتا نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے قد اور سوچ سے بڑی بات کرنے لگ جائے تو پھر وہ بری طرح سے پھنس جاتا ہے۔ مجھ سے لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ آخر خوش کیسے رہا جائے اور سکون قلب کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی طب یا ہومیوپیتھی کی دوا تو نہیں ہے جو میں انہیں دے کر کہوں کہ اس کی چند خوراکیں کھاؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس تو تجربات و مشاہدات ہی ہیں جن کی بنا پر میں ان سے کچھ کہہ سکتا ہوں۔ وہ تمام کے تمام واقعات مجھ پر گزرے نہیں ہیں لیکن میں ان کا شاہد ضرور ہوں۔ خواتین و حضرات، خوش رہنے کے لیے ایک مشکل سا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کیا جائے۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن سائنس کے فارمولے کی طرح کہ پانی یا لکوڈ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے اور اس طرح کی کوئی بھی بات خوشی کے حصول کے لیے دستیاب کرنا مشکل ہے، بلکہ خوشی کے حصول کے لیے دوسروں کو شریک کرنا پڑتا ہے، وگرنہ آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر خوش قسمتی کے ساتھ کوئی ایسی کیفیت اگر حاصل ہو جائے کہ آدمی کے پاس اتنا علم نہ ہو جتنا علم وہ ساری زندگی اکٹھا کرتا رہا ہے، اور انسان میں وہ معصومیت کی وہ لہر باقی ہو جو اسے اللہ نے عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اس کیفیت یا صورت میں تو آسانی سے میسر آ سکتی ہے۔ اس طرح کا آدمی اپنے ارد گرد کو دیکھ کر بھی پریشان نہیں ہوتا بلکہ خوش رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ درختوں کو قادر مطلق نے جس طرح کا پیدا کر دیا وہ وہاں ہی کھڑے ہیں۔ ایک درخت کبھی دوسرے درخت سے حاسد نہیں ہوتا، کبھی درخت یہ نہیں کہتا کہ ہمیں تو جی آم کا درخت بنا دیا اور لوگ ہمیں کھا کھا کر موجے کر رہے ہیں اور ہمیں نوچ نوچ کر ٹوکریاں بھر کر لے جا رہے ہیں۔ کاش خدا نے ہمیں شہتوت کا درخت بنایا ہوتا اور مجھ پر رنگ برنگے شہتوت لگتے۔ خواتین و حضرات، انسان ہمیشہ اپنی قسمت پر شاکی رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، کوئی کہتا ہے مجھے ویسا ہونا چاہیے تھا، لیکن درخت ایسا شکوہ نہیں کرتا۔ کبھی درختوں نے یہ شکایت نہیں کی کہ جناب جب سے پیدا ہوئے ہیں وہیں گڑے ہوئے ہیں، نہ کہیں سیر کی ہے نہ گھوم پھر کے دیکھا ہے، لیکن وہ ہمیشہ خوشی سے جھومتے رہتے ہیں اور آپ کو بھی خوشیاں عطا کرتے ہیں، اور ہم باغوں کی سیریں کرتے ہیں۔ ایسے ہی پرندے اور جانور ہیں۔ کبھی کسی شیر نے زیورہ بننے کی خواہش نہیں کی یا کسی ہرن نے کبھی فاختہ بننے کا نہیں سوچا۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کو بنانے والا علیم مطلق بہتر سمجھتا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنے آپ کو نہ بدلوں تو مجھے کہا جائے گا کہ اشفاق صاحب آپ اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھیں۔ ہمارے ہاں اس قسم کی عجیب و غریب ٹرمز بن چکی ہیں اور وہ انسان کو شرمندہ کرتی ہیں۔ ہمیں زندگی میں کبھی کبھی ایسا انسان ضرور مل جاتا ہے جس کو دیکھ کر حیرانی ضرور ہوتی ہے کہ یہ کیسا بادشاہ آدمی ہے۔ یہ مالی طور پر بھی کمزور ہے، علمی اور عقلی اور نفسیاتی طور پر کمزور ہے، لیکن یہ خوش ہے۔ ہمارے علاقے ماڈل ٹاؤن میں ایک ڈاکیا ہے جو بڑا اچھا ہے، اب تو شاید چلا گیا ہے۔ اس کا نام اللہ دیتا ہے۔ اس جیسا خوش آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کا عشق ڈاک بانٹنا اور ہر حال میں خط پہنچانا ہے۔ چاہے رات کے 9 بج جائیں وہ خط پہنچا کر ہی جاتا ہے۔ وہاں علاقے میں کرنل صاحب کا ایک کتا تھا۔ اللہ دیتا کو پتہ نہ چلا اور ایک روز اچانک اس کتے نے اس کی ٹانگ پر کاٹ لیا، اس کی ایک بوٹی نکال لی۔ خیر وہ ٹانگ پر رومال باندھ کر خون میں لت پت ڈاک خانے گیا۔ اسے دیکھ کر پوسٹ ماسٹر صاحب بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ دیتا نے انہیں ساری بات سے آگاہ کیا۔ پوسٹ ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ کیا تم نے کچھ لگایا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں جی، بس بیچارہ پھیکا ہی کھا گیا، میں نے وہاں کچھ لگایا تو نہیں تھا۔ اب وہ نادان سمجھ رہا تھا کہ آیا پوسٹ ماسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ٹانگ پر کتے کے کاٹنے سے پہلے کچھ لگایا ہوا تھا کہ نہیں۔ ہم اسے بعد میں ہسپتال لے کے گئے اور اسے ٹیکے ویکے لگوائے۔ وہ بڑی دیر کی بات ہے لیکن وہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے تو خیال آتا ہے کہ وہ کتنا عجیب و غریب آدمی تھا جو گھبراتا ہی نہیں تھا، اور ایسے آدمی پر کبھی خواہش گھیرا نہیں ڈال سکتی۔ انسان جب بھی خوش رہنے کے لیے سوچتا ہے تو وہ خوشی کے ساتھ دولت کو ضرور وابستہ کرتا ہے، اور وہ امارات کو مسرت سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ امارت تو خوف ہوتا ہے اور آدمی امیر دوسروں کو خوفزدہ کرنے کے لیے بننا چاہتا ہے۔ جب یہ باتیں ذہن کے پس منظر میں آتی ہیں تو پھر خوشی کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہم ایک بار ایک دفتر بنا رہے تھے اور مزدور کام میں لگے ہوئے تھے۔ وہاں ایک شاید سلطان نام کا لڑکا تھا، وہ بہت اچھا اور ذہین آدمی تھا، اور میں متجسس آدمی ہوں اور میرا خیال تھا کہ کام ذرا زیادہ ٹھیک ٹھاک انداز میں ہو۔ میں اس مزدور لڑکے کا کچھ گرویدہ تھا، اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہم دوسرے مزدوروں کو 30 روپے دہاڑی دیتے تھے لیکن اسے 40 روپے دیتے تھے۔
وہ چپس کی اتنی اچھی رگڑائی کرتا تھا کہ چپس پر کہیں اونچ نیچ یا دھاری نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ایک دن دفتر نہ آیا تو میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ میں بھی دیگر افسروں کی طرح جس طرح سے ہم گھٹیا درجے کے ہوتے ہیں، میں نے اس کا پتہ کرنے کا کہا۔ وہ اچھرا کی کچی آبادی میں رہتا تھا۔ میں اپنے سیکرٹری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اسے لینے چلا گیا۔ بڑی مشکل سے ہم اس کا گھر ڈھونڈ کر جب وہاں گئے تو سیکرٹری نے سلطان کر کے آواز دی۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میرے سیکرٹری نے کہا کہ صاحب آئے ہیں۔ اس سے جواب دیا، کیڑا صاحب؟ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ڈائریکٹر صاحب۔ وہ جب باہر آیا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے انتہائی خوشی کے انداز میں آنے کو کہا، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں سخت ناراض ہوں اور میں تمہاری سرزنش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ سر میں بس آج آ نہیں سکا، ایک مشکل ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، کون سی مشکل؟ تم ہمیں بغیر بتائے گھر بیٹھے ہوئے ہو اور اس طرح سے میری بڑی توہین ہوئی ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے چھٹی لے لی۔ وہ کہنے لگا کہ سر آپ برائے مہربانی اندر تو آئیں۔ وہ مجھے زبردستی اندر لے گیا۔ اس کی بیوی چائے بنانے لگ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں چائے نہیں پیوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے چھٹی کیوں کی۔ وہ کہنے لگا، سر جب میں کل شام کو گھر آیا تو ٹین کے کنستر میں سے میں نے سورج مکھی کا ایک پودا لگایا ہوا تھا اور اس کی ڈوڈی کھل کے اتنا بڑا پھول بن گیا تھا کہ میں کھڑا کھڑا اسے دیکھتا رہا، اور میری بیوی نے کہا کہ یہ پہلا پھول ہے جو ہمارے گھر میں کھلا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ سر مجھے وہ پھول اتنا اچھا لگا کہ میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، اور جب ہم کھانا کھا چکنے کے بعد سونے لگے تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ سلطان کیا تمہیں معلوم ہے آج ہمارا کاکا چلنے لگا ہے اور اس نے 8-10 قدم اٹھائے ہیں۔ اس وقت کاکا سو چکا تھا، لیکن جب میں صبح اٹھا تو میں نے اپنے بیٹے کو بھی جگایا اور ہم میاں بیوی دور بیٹھ گئے۔ ایک طرف سے میری بیوی کاکے کو چھوڑ دیتی تھی اور وہ ڈگمگاتا ہوا میری طرف چلتا ہوا آتا، اور جب وہ مجھ تک پہنچتا تو میں اس کی ماں کی طرف اس کا منہ کر دیتا تو وہ ڈگمگ کرتا ماں تک پہنچتا اور ٹھا کر کے اس سے چمٹ جاتا۔ ہم بڑی دیر تک اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے۔ وہ کہنے لگا، سر اتنا اچھا پھول کھلا ہو اور بچے نے ایسا اچھا چلنا سیکھا ہو اور ایسا خوبصورت دن ہو تو اسے 40 روپے میں تو نہیں بیچا جا سکتا نا۔ سر آج کا دن میرا ہے۔ اب میں شرمندہ سا ہو کر واپس آ گیا۔ خواتین و حضرات، اگر انسان میں اتنی طاقت ہو اور ایسی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر وہ خوشیوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی کی خوشیاں ایسی ہوں جیسی ہماری ہیں اور جن کے ہم قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، اور ٹین کے کنستر میں لگا پھول ہمیں کبھی نظر ہی نہیں آ سکتا ہے، ہمیں خوشیاں بانٹنا آتا ہی نہیں ہے، ہم نے یہ فن سیکھا ہی نہیں ہے۔ شیئر کرنا ایک ایسا مشکل کام ہے کہ ہمیں کسی کالج یا یونیورسٹی نے سکھایا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی چیزیں سنبھال کر رکھنے کی ہی ہمیشہ تلقین کی گئی ہے۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت تو ہمارے ہندو دوست کھانا کھاتے ہوئے اوپر پردہ ڈال لیتے ہیں کہ کہیں کوئی اور کھانا نہ مانگ لے اور شریک نہ ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں بھی ایسا رواج پروان چڑھ گیا ہے اور ہمیں بھی چھپانا آ گیا ہے، اور ہم شیئر کرنے سے گھبراتے ہیں اور ہماری گردنوں پر یہی بوجھ وبال بنا ہوا ہے۔ میں اکثر چھوٹے بچوں، اپنے پوتے پوتیوں اور نواسیوں سے کہتا ہوں کہ تمہارا زیادہ قصور نہیں ہے، ہمارے سارے ہی علاقے پر تیزاب کی بارش ہو رہی ہے، اور جب باہر نکلو گے تو اس کے چھینٹے پڑیں گے ہی اور آپ کو ڈپریشن کا شکار ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ اپنا آپ کھول نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جس طرح کا میں نے تمہیں بنایا ہے تم ویسے ہی ٹھیک ہو۔ آپ اس ناک، آنکھ، کان اور بالوں کو دیکھ کر خدا کی تعریف کرو اور سبحان اللہ کہو، پھر دیکھو کتنی نعمتیں آپ پر وارد ہوتی ہیں، جیسے جانوروں، درختوں اور پرندوں پر وارد ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ پرندہ کس قدر خوش نصیب ہے جو گاتے گاتے فوت ہو جاتا ہے؟ اس کی موت کا احساس ہی نہیں ہوتا اس کو۔ وہ ہم انسانوں کی طرح موت سے خوف زدہ ہو کر کئی دفعہ نہیں مرتا ہے، اسے فکر فردہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم فکر فردہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر مرتے جا رہے ہیں۔ بانو قدسیہ کی والدہ جو میری ساس تھیں، وہ لمبے لمبے دوروں پر جایا کرتی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ کروشیا ضرور رکھتی تھیں، شاید ہمارے ان بچوں کو کروشیا کا پتہ نہ ہو۔ وہ سفر میں اپنے کروشیے کے ساتھ کھٹاکھٹ بنتی جاتی ہوتی تھیں، اور جب دورے سے لوٹ کر آتی تھیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ بنا ہوا اور مکمل ہوا ہوتا تھا۔ جب کبھی ولایت کی خواتین آتی تھیں تو انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ ہم اسلام آباد جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا کروشیا نکال لیا اور کچھ بننے لگیں۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھیں، وہ انہیں بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ ان دنوں فوکر کا زمانہ تھا۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ نے تو بڑے کمال کا ڈیزائن بنایا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ گلاس کے نیچے رکھنے والی کوئی چیز تھی۔ میری ساس اس خاتون کو کہنے لگی کہ یہ اب مکمل ہو گیا اور یہ اب تمہارا ہوا۔ اس نے بڑی مہربانی اور شکریہ سے وصول کیا۔ جب میری ساس صاحبہ اس طرح کی کوئی دوسری چیز بنانے لگی تو اس خاتون نے کہا کہ یہ تو میں حیدر کو دے دوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ اس جیسا ایک اور میرے پاس بھی ہو۔ میری ساس کہنے لگی کہ وقت تھوڑا ہے اور یہ بن نہیں پائے گا، آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، میں پہنچا دوں گی۔
لیکن انہوں نے بنانا شروع کر دیا۔ جب ہم پنڈی پہنچے تو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بہت دھند ہے جس کی وجہ سے لینڈنگ ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس جہاز کو پشاور لے جایا جا رہا ہے۔ اس سے میری ساس بڑی خوش ہوئی کہ اسے مزید وقت مل گیا ہے۔ جب پشاور لینڈ کرنے لگے تو پائلٹ کی آواز آئی کہ ہم یہاں لینڈ کرنے آئے تھے، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ اب یہاں کا موسم بھی پنڈی جیسا ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں واپس پنڈی ہی جانا ہوگا، کیونکہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہاں کا موسم ٹھیک ہو گیا ہے۔ جب ہم پنڈی آئے تو وہ چیز تھوڑی سی رہ گئی اور مکمل نہیں ہوئی تھی۔ پائلٹ کی آواز پھر گونجی کہ ہم لینڈنگ کرنے والے ہیں، لیکن 1-2 چکر اور لگائیں گے تاکہ رن وے کا درست اندازہ ہو سکے۔ جب وہ چیز مکمل بن چکی اور 2 چکر بھی مکمل ہو گئے تو جہاز میں موجود ایک فوجی نے تالی بجائی اور میری ساس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا کہ بیگم صاحبہ، اب لینڈ کرنے کی کیا اجازت ہے؟ میری ساس نے کہا کہ ہاں اب ہے، کیونکہ یہ بن چکا ہے۔ ہم نے اور آپ نے کبھی شیئر کرنے والا کام نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی خوشیوں کو شیئر نہیں کیا۔ آپ ہمارے ٹی وی اسٹیشن کے اسٹوڈیو میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک کوریڈور کے درمیان میں ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی لکھا ملے گا کہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، لیکن ہم نے اپنی مسکراہٹ پر بھی کنٹرول کر رکھا ہوا ہے کہ خبردار مسکرانا نہیں۔ جب ہم کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہمارا منہ ایسا سوجا ہوا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا غضب ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم پھر مسکراتے پھریں۔ ہمارا تو دین ہی سلامتی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی کو السلام علیکم کہہ دیں تو پھر اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ آپ کا اگر کسی کو قتل کرنے کا ارادہ ہو خدا نہ خواستہ تو پھر السلام علیکم نہ کہنا، کیونکہ آپ اس شخص پر پہلے سلامتی بھیج دیں گے تو اسے قتل کیسے کریں گے؟ جب تک آپ خوشیاں بانٹیں گے نہیں، خوشیاں پا نہیں سکتے۔ حاضرین محفل میں سے ایک صاحب بولتے ہیں، اشفاق صاحب ایک حوالے سے حالی کا ایک شعر ہے، پرطلب ہو کر مزے سے زندگی کرتے رہے، اس خاموشی نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے۔ ایک اور صاحب گویا ہوتے ہیں، شیئر کرنے میں ہماری سوسائٹی میں خوف بھی پایا جاتا ہے اشفاق صاحب، کہیں ہم سے کوئی کچھ چھین نہ لے۔ اشفاق صاحب جواب دیتے ہیں، تھوڑا نہیں بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے، لیکن اگر سٹارٹ مسکراہٹوں سے لیا جائے، چاہے وہ کروشیے سے ہی کیوں نہ ہو، تو وہ تو خوفناک بات نہیں ہے۔ ہمارے بابا جی نور والے ایک دن کہنے لگے کہ اشفاق میاں تمہارے پاس جو لکھنے والا پین ہے وہ کتنے کا ہے؟ میں نے کہا جناب وہ میرے پاس ہے اور وہ 190 روپے کا ہے اور وہ بہت اچھا ہے۔ وہ کہنے لگے جب بھی پین خریدیں سستا خریدیں۔ وہ پوچھنے لگے کہ سستا کتنے کا آتا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ 1 روپے 80 پیسے کا آتا ہے، اس زمانے میں آتا تھا۔ فرمانے لگے بس وہی لے لیا کرو۔ میں نے کہا کہ اتنا سستا پین خریدنا تو میری بے عزتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ پت جب کبھی آپ ڈاک خانے جائیں اور کوئی آپ سے پین مانگ لے کہ مجھے کوئی پتہ لکھنا ہے، اور وہ بھول کر اپنی جیب میں لگا کے چلا جائے تو آپ کو کوئی غم نہیں ہوگا اور آپ آرام سے سو جائیں گے، لیکن اگر 190 روپے والا ہوگا تو آپ کو بڑا دکھ ہوگا۔ خواتین و حضرات، اپنے دکھ اور کوتاہیاں دور کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم تسلیم کرنے والوں میں، ماننے والوں میں شامل ہو جائیں، اور جس طرح خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرا بڑا بیٹا کہتا ہے کہ ابو دین میں پورے کے پورے کس طرح داخل ہو جائیں؟ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم بورڈنگ کارڈ لے کر ایئرپورٹ پر داخل ہو جاتے ہیں اور پھر جہاز میں بیٹھ کر ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ یہ درست سمت میں ہی جائے گا، اور ہمیں اس بات کی فکر لاحق نہیں ہوتی کہ جہاز کس طرف کو اڑ رہا ہے، کون اڑا رہا ہے، بلکہ آپ آرام سے سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا۔ اپنے یقین کا بورڈنگ کارڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے، تو پھر ہی خوشیوں میں اور آسانیوں میں رہیں گے، وگرنہ ہم دکھوں اور کشمکش کے اندر ہی رہیں گے، اور تسلیم نہ کرنے والا شخص نہ تو روحانیت میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی سائنس میں داخل ہو سکتا ہے۔ جو چاند کی سطح پر اترے تھے، جب انہوں نے زمین کے حکم کے مطابق ورما چلایا تھا تو اس نے کہا کہ ورما ایک حد سے نیچے نہیں جا رہا، جگہ پتھریلی ہے، لیکن نیچے سے حکم اوپر گیا کہ نہیں تمہیں اسی جگہ ورما چلانا ہے۔ وہ ماننے والوں میں سے تھا اور اس نے بات کو تسلیم کرتے ہوئے اسی جگہ ورما چلایا، اور اس کے بلا آخر وہ گوہر مقصود ہاتھ آ گیا جس کی انہیں تلاش تھی۔ خواتین و حضرات، ماننے والا شخص اس زمین سے اٹھ کر افلاق تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ براق پر سوار ہو کر جوتوں سمیت اوپر پہنچ جاتا ہے، اور جو نہ ماننے والا ہوتا ہے وہ بیچارہ ہمارے ساتھ یہیں گھومتا پھرتا رہ جاتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ زمین میں کشش ثقل ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں اور ہمارا اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے، جبکہ نہ ماننے سے مشکل پڑتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔